پڑھ لیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا الأصل قلنا إن البيع بالخمر مشروع بأصله وهو وجود ركنه في محله غير مشروع بوصفه وهو الثمن، لأن الخمر مال غير متقوم ويسلم ثمنا من وجه دون وجه وصار فاسدا لا باطلا. وكذلك بيع الربا غير مشروع بوصفه وهو القصد في العوض، وكذلك الشرط الفاسد في معنى الربا. وكذلك صوم يوم النحر مشروع بأصله وهو الإمساك لله تعالى في وقته، غير مشروع بوصفه وهو الإعراض عن الصيامة الموضوعة في هذا الوقت بالصوم. ألا يرى أن الصوم يكون بالوقت ولا خلل فيه، والنهي يتعلق بوصفه وهو أنه يوم عيد فصار فاسدا، ولهذا يصح النذر به عندنا لأنه نذر بالطاعة، وإنما وصف المعصية متصل بذاته فعلا لا باسمه. ووقت طلوع الشمس ودلوكها صحيح بأصله فاسد بوصفه، وهو أنه منسوب إلى الشيطان كما جاء به السنة، إلا أن أصل الصلاة لا توجد بالوقت، أنه ظرفها لا معيارها، وهو سببها فصارت الصلاة فيه ناقصة لا فاسدة. وقيل لا يتأدى بها الكامل ويزمن الشروع. والصوم يقوم بالوقت ويعرف به، فازداد الأكل فصار فاسدا ولم يزمن الشروع. ولا يلزم النكاح بغير شهود لأنه منفي، لقوله عليه السلام لا نكاح إلا بشهود فكان قصدا، ولأن النكاح شرع للتدبير لا ينفصل عن الحل والتمكين بخلاف البيع، لأنه شرع لملك العين والحل فيه تابع. ألا ترى أنه شرع في موضع الحرمة وفيما لا يحتمل الحل أصلا كالأمة الحسية والعبيد والبهائم. ولا يقال بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیم. وعلى هذا الأصل قلنا، اسی ضابطے کے مطابق ہم نے کہا ہے کہ ان البیع بالخمر، کہ کوئی چیز بیع کرنا خمر کے عوض، کوئی چیز خریدنا خمر کے عوض یا بیچنا، مشروع باصل، اپنے اصل کے اعتبار سے بیع مشروع ہے. وهو وجود رکنہ فی محل، وہ اس کے رکن کا موجود ہونا اس کے محل میں. غیر مشروع بوصفہ، وہ بیع غیر مشروع ہے اس کے وصف کے ساتھ. وہ الثمن، وہ ثمن. لأن الخمر، اس لیے کہ خمر جو ہے یہ مال غیر متقوم ہے، تو فیصلح ثمنا من وجہ دون وجہ، لہذا خمر ایک وجہ سے ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ایک وجہ سے نہیں رکھتی. فصار فاسدا لا باطل، بہرحال یہ بھائی فاسد ہے لیکن باطل نہیں ہے. وَكَذَلِكَ بَيْعُ الرِّبَا، اور اسی طرح بیع الربا غیر مشروع ہے اپنے وصف کے اعتبار سے، اور وہ زیادتی ہے عوض میں. اور اسی طرح شرط فاسد بھی ربا کے معنی میں. وَكَذَلِكَ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ، اور اسی طرح یوم النحر کے روزہ بھی مشروع اپنے اصل کے اعتبار سے، اور وہ امساک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے رکنا ہے اشیاء ثلاثہ سے اللہ کے لیے اس کے وقت میں، اور غیر مشروع ہے اس کے وصف کے اعتبار سے. وہ اعراض ہے اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے جو رکھی گئی ہے اس وقت میں روزے کے ساتھ. الا یری، کیا دیکھا نہیں جاتا ان الصوم یقوم بالوقت، کہ صوم قائم ہوتا ہے وقت کے ساتھ اور اس میں کوئی خلل نہیں ہے.
اور نہیں کا تعلق ہے اس کے وصف کے ساتھ، اور وہ عید کا دن ہے، بس یہ فاسد ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نظر اس کے ساتھ صحیح ہے ہمارے ہاں، اس لیے کہ وہ تو نظر ہے طاعت کی، عبادت کی، نیکی کی، اور سوائے اس کے لیے معصیت کا وصف متصل ہے اس کی ذات کے ساتھ عمل کرنے کے ساتھ، نہ کہ اس کے نام کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے۔ اور طلوع شمس کا وقت اور اس کا ڈھلنے کا زوال کا وقت صحیح ہے اپنے اصل کے اعتبار سے، فاسد ہے اپنے وصف کے اعتبار سے، اور وہ یہ کہ بے شک وہ منسوب ہے شیطان کی طرف، جیسا کہ اس کے ساتھ حدیث آئی ہے الا مگر ان اصل الصلاۃ، نماز کے جو اصل ہے وہ نہیں موجود ہوتی وقت کے ساتھ، اس لیے ہے کہ وقت نماز کے لیے ظرف ہے، معیار نہیں ہے، اور لیکن وہ سبب بھی ہے ساتھ وقت نماز کے لیے، لہذا ہو گئی نماز اس میں ناقص نہ کہ فاسد۔ فقیل و کہا گیا ہے کہ نئی نماز جو ہے نا ادا ہوگی ان اوقات کے ساتھ کامل، اور شروع کرنے کے ساتھ ان اوقات کی نماز شروع کرنے کے ساتھ ضامن بھی ہوگا، اور روزہ قائم ہوتا ہے وقت کے ساتھ اور اسی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، بس اس کا اثر زیادہ ہو گیا لہذا روزہ فاسد ہوگا، بس شروع کرنے کے ساتھ ضامن بھی نہیں ہوگا۔ ولا یلزم النکاح، اور نکاح کو لے کر اعتراض لازم نہیں ہوتا بغیر گواہوں کے نکاح، اس لیے کہ یہ تو منفی ہے، اس کی تو نفی کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہ نکاح نہیں ہوتا مگر گواہوں کے ساتھ، بس یہ نسخ ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ نکاح کو مشروع کیا گیا مل کی ضروری کے لیے، ٹھیک ہے، اور نکاح جدا نہیں ہوتا حلت سے، اور جو تحریم ہے حرمت ہے وہ تو اس کی ضد ہے بخلاف بیع کے، اس لیے کہ اس کو مشروع کیا گیا عین کی ملکیت کے لیے، اور حلت اس میں تابع ہے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ وہ مشروع ہے حرمت کی جگہ میں بھی، اور وہاں پر جہاں پر جو ہے نا وہ اور جو جگہ بالکل حلت کا احتمال ہی نہیں رکھتی اصلا، جیسے کہ مجوسی باندی کے ساتھ اور غلام اور جانوروں کی بیع۔ جی وعلى هذا الاصل قلنا، اس ضابطے کے مطابق ہم نے کہا ہے، کون سے ضابطے کے مطابق؟ پیچھے بات چل رہی تھی کہ نہیں جب وارد ہوتی ہے افعال شرعیہ سے تو قبیل غیر ہی پر واقع ہوتی ہے، اور قبیل غیر ہی اور جو پھر شرعی ہوتا ہے وہ اپنے ذات اپنے اصل اور ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتا ہے، اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوتا ہے، یہ ضابطہ چل رہا تھا۔ تو اسی کی نا اب کچھ مثالیں دے رہے ہیں، فرماتے ہیں جیسے ان البیع بالخمر مشروع باصل، شراب کے ذریعے سے بیع کر، یعنی شراب کو سمن بنا کر اس کے ذریعے سے کوئی چیز بیچنا، 10 ریال کے طور پر غلام بیچنا۔ اب دیکھو یہاں پر یہ بیع بھی فرماتے ہیں اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہے، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے گا یہاں پر رکن بیع موجود ہے، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کا مبادلہ مال کے ساتھ ہو باہم رضامندی کے ساتھ، یہ بیع کا رکن ہے۔ تو یہاں پر ایک طرف سے غلام وہ بھی مال، دوسری طرف سے ثمن وہ بھی مال ہے،
لیکن مال متقوم نہیں ہے۔ مال کی تعریف تو ہم نے پڑھی ہے نا 2-3 دن پہلے بھی۔ مال کسے کہتے ہیں؟ ما یمیل الیہ الطبع ویمکن ادخارہ عند الحاجہ، کہ جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہو جائے اور ضرورت کے وقت اس کا ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہو۔ تو مال کی تعریف تو اس پر صادق آ رہی ہے۔ شراب پر لوگوں کی طبیعت مائل ہو رہی ہے تبھی تو لوگ پیتے ہیں، ذخیرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مال متقوم نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ مال متقوم اس کو کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے شرعاً اس کے عین یا اس کی قیمت سے فائدہ اٹھانا کیا ہو، جائز، تو مال متقوم نہیں۔ تو مبادرۃ المال بالمال بالتراضی، یہ تعریف جو بے کی ہو کیا ہے، ثابت آ رہے بے کی تعریف ہے۔ اور اسی طرح جو بے کرنے والے دونوں وہ ان کی اہلیت بھی موجود ہے، اور رکن بے ایجاب و قبول بھی موجود ہے، اور بے مبی جو ہے جو غلام ہے اس کے اندر محلیت بھی موجود ہے، بے کا محل بھی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ بے اپنے اثر کے اعتبار سے مشروع، لیکن وصف کے اعتبار سے غیر مشروع، اور وصف لازم ہے کیونکہ ثمن جو ہے نا، ثمن اس کے لیے لازم ہے، ثمن کے بغیر تو بے نہیں ہوتی نا، تو وصف لازم سمجھ زیادہ کہ نہیں ہے۔ اور بے میں اصل مبی ہوتی ہے، ثمن اس کے تابع ہے۔ مبی تو یہاں پر محل ہے بے کا، مبی اصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقدور التسلیم مبی کے لیے ضروری ہے، ثمن کے لیے نہیں۔ یہ قبضے میں ہو مبی، ثمن قبضے میں ہو یا نہ ہو بے ہو جائے۔ اسی طرح مبی کی تعین ضروری ہے، ثمن کی نہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح اگر کسی نے مثال کے طور پر سونے کے بدلے میں کوئی چیز بیچی، سمک بیچی، ٹھیک ہے، سونا لے کر سمک بیچی، تو جو سمک بیچنے والا ہے اس کو بائع السمک کہتے ہیں، لیکن جو سونا دینے والا ہے اس کو بائع الذهب نہیں کہتے۔ کہ وہ بھی تو دے، اگر یہ ادھر سے کیا دے رہے ہیں، سمک دے رہے ہیں، تو وہ بھی تو ایسے سونا دے رہے ہیں، لیکن اس کو بائع السمک کہتے ہیں، اس کو بائع الذهب نہیں کہتے۔ اس لیے اصل بے کے اندر مبی ہوتی ہے، نہ کہ ثمن۔ تو یہ بے چونکہ ذاتاً مشروع وصفاً غیر مشروع ہے، اس لیے بے فاسد ہوگی، بے باطل نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر اس بے پر قبضہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ بے مفید ملک ہوگی، اس چیز پر ملکیت آ جائے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَكَذَلِكَ بَيْعُ الرِّبَا، اس طرح فرماتے ہیں بَيْعُ الرِّبَا ذاتاً مشروع وصفاً غیر مشروع۔ بَيْعُ الرِّبَا یعنی دو ہم جنس چیزوں کو بیچنا، تبادلہ کرنا، ایک دوسرے کے ذریعے سے تبادلہ کرنا، لیکن زیادتی کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع الربا کہتے ہیں۔ اس میں بھی یہی ہے، بے کی جو تعریف ہے وہ صادق آ رہی ہے، اور اسی طرح جو عاقدین ہیں ان کے اندر اہلیت موجود، مبی کے اندر بھی محلیت موجود، رکن بے بھی موجود ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جب اس طرح کے بے ہوں تو برابر سرابر، برابری کے ساتھ۔
تو یہاں پر جو مساوات کی شرط ہے، مساوات کی جو صفت ہے وہ فوت ہو رہی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے ذات کے اعتبار سے تو یہ بات ٹھیک، البتہ وصف کے اعتبار سے جو مساوات کا وصف ہے وہ نہیں پایا جاتا، اس کے اعتبار سے غیر مشروع ہو. لہٰذا اس کا بھی یہی حکم ہوگا جو پچھلی بھائی کا تھا، بیع بالخمر کا تھا. تیسری مثال دے رہے ہیں، وَكَذَلِكَ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ فِي مَعْنَى الرِّبَا. اس طرح شرط فاسد بھی ربا کے معنی میں ہے. شرط فاسد کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسی شرط لگانا جو مقتضی عقد کی کیا ہو، خلاف ہو. ٹھیک ہے جی. کس کو؟ امیر صاحب کو بولے جی. تو جو عقد کے تقاضے کے خلاف، اس میں یا تو عقدین کا فائدہ ہو اور یا مبی کا فائدہ ہو. اگر مبی ذوی العقول میں سے مثلا غلام ہو، کہ شرط لگائی جائے بیچنے والا شرط لگائے پیسے بھی لے لے، بیع بھی مکمل ہو جائے، اس کے بعد کہتے کہ جی یہ جو ہے وہ 1 مہینہ کیا کرے گا، میری خدمت کرے گا، روزانہ 1 گھنٹے کے لیے آ کے میری خدمت کرے گا. بیچ دیا، بیع مکمل ہو. یا مبی کا اس میں فائدہ ہو کہ کہا جائے یہ بیع کرنے کے بعد اس کو روزانہ آپ نے بریانی کھلانی ہے، روزانہ اس کو پیزا کھلانی، ٹھیک ہے، روزانہ اس کو بیف پلاؤ کھلانا ہے ترنول والا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ یا لاہوری بکرا کرانا ہے اس کو، تو اسی کی تو ہم نے بات کی نا، بیف پلاؤ. تو یہ بھی شرط فاسد ہے، یہ بھی اصلاً مشروع ہے، وصفاً غیر مشروع. سمجھ آ گئے؟ اس میں بیع فاسد ہوگی، بیع باطل نہیں ہوگی، جیسے پہلے مثالوں میں بات کر دی. وَكَذَلِكَ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ. فرماتے اسی طرح یوم النحر کے دن روزہ رکھنا یہ بھی اصل کے اعتبار سے مشروع ہے، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے. اصل کے اعتبار سے مشروع ہے کیونکہ جس طرح باقی اوقات روزے کا احتمال رکھتے ہیں، اسی طرح یوم النحر کا جو وقت ہے یہ بھی روزے کا احتمال رکھتا ہے. سمجھ آ گئے؟ تو جس طرح باقی اوقات میں انسان مفت سراسہ سے رک سکتا ہے، اسی طرح یوم النحر کے دن بھی. تو ذات میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وصف کے اعتبار سے غیر مشروع. وہ اگر آپ یوم النحر کے دن روزہ رکھیں گے تو اعراض لازم آئے گا اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے، اور ظاہر ہے کہ وصف لازم ہے، جب بھی یوم النحر کا روزہ ہوگا، دن ہوگا جب بھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہوگی، یہ وصف لازم ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں آگے مزید دلیل دیتے ہیں کہ الا یری ان الصوم یقوم بالوقت ولا خلل، کہ صوم قائم ہوتا ہے وقت کے ساتھ. وقت صوم کے لیے کیا ہے؟ معیار ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو وقت میں تو کوئی خلل نہیں ہے.
وقت کے اندر تو کوئی خلل نہیں، جیسے دیگر اوقات روزے کے اہلیت رکھتے ہیں، اس طرح یوم النحر کا روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن نہیں کا تعلق جو ہے وصف کے ساتھ، اور وہ عید کا دن ہے، اس کے اندر ضیافت ہوتی ہے، اس سے ارادہ کریں، لہٰذا اس دن روزہ رکھنا یہ باطل نہیں ہوگا، فاسد ہوگا، ذات کے اعتبار سے مشروع، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع۔ یہی وجہ ہے اگر کسی نے نظر مانی یوم النحر کے دن روزے کی، اس نے کہا للہ علیہ ان اصوم یوم النحر، کہ میں یوم النحر کے دن روزہ رکھوں گا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نظر ماننا صحیح ہے، اس لیے کہ تو اطاعت کی نظر مان رہا ہے، اطاعت کی عبادت کی نظر مان رہا ہے۔ البتہ امام ظفر، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نظر ماننا صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ معصیت کی نظر ہے، اور معصیت کی نظر تو صحیح نہیں ہوتی، وہ ہوتی نہیں، اس لیے کہ نظر کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عبادت مقصودہ ہو جس کی نظر مانی جائے، اور عبادت مقصودہ ہو، تو یہ جو معصیت کی نظر ہے وہ لہٰذا نظر صحیح نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے گا، معصیت کا تعلق تو عمل کے ساتھ ہے، جب روزہ شروع ہوگا نا تب معصیت شروع ہوگی، ابھی تو صرف نظر مان رہا ہے زبان سے، یہ معصیت نہیں ہے، یہ تو نیکی کی نظر ہے، یہ تو نیکی ہے، روزے کی نظر زبان سے ماننا، تو اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، البتہ جب روزہ شروع ہوگا تب معصیت کا تعلق ہوا، معصیت شروع ہوگی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو زبان سے نظر ماننا یہ معصیت، لہٰذا اگر کسی نے نظر مان لی تو نظر ہو جائے گی، نظر ہو جائے گی، اب اس کے لیے یہ کہ روزہ نہ رکھے اس دن، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر کسی نے اس دن روزہ رکھ لیا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو چونکہ روزہ باطل نہیں ہوتا، فاسد ہوتا، فاسد ہوتا ہے اس دن، باطل نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ جو ہے اس کا وہ کیا ہے، نظر ہو جائے گی، روزہ ہوگا اگرچہ فاسد۔ اور فرماتے ہیں اسی طرح وقت طلوع الشمس ودلوکها صحیح باصلہ فاسد بوصف، یہ پانچویں مثال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، پانچویں مثال قبیل غیرہ، فعل شریک۔ فرماتے ہیں کہ اوقات ثلاثہ مکروہ، عین طلوع کا وقت، عین زوال کا وقت، اور عین غروب کا وقت، ان اوقات جو یہ اوقات ہیں یہ بھی اپنے اصل کے اعتبار سے صحیح ہے، مشروع ہے، اپنے وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے۔ سمجھ آ رہا ہے کہ اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہے، اپنے اصل کے اعتبار سے تو یہ بھی دیگر اوقات کی طرح اوقات ہیں، جس طرح دیگر اوقات میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح ان اوقات میں بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہونے چاہیے۔ اس طرح دیگر اوقات نماز کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس طرح یہ بھی رکھتے ہیں، البتہ
جو فساد ہے وہ ان اوقات کے وصف کے ساتھ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اذا ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اوقات، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان الشمس تطلع ومعها قرن الشیطان، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، تو جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ نماز میرے لیے پڑھ رہا ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، جب سورج بلند ہو جائے طلوع ہو جائے تو پھر سجدہ ہوتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، پھر جب زوال کا وقت ہونا پھر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے شیطان، پھر ایک سمجھ رہا ہوتا ہے۔ فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، پھر جب ڈھل جائے اور زوال کا وقت ختم ہو جائے پھر سجدہ ہوتا ہے۔ فَإِذَا دَنَتِ الْغُرُوبِ قَارَنَهَا، پھر جب غروب ہونے لگتا ہے پھر شیطان ساتھ ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، پھر جب غروب ہو جائے پھر اس سے الگ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس وجہ سے کہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ لیکن فرماتے الا ان اصل الصلاۃ لا یوجد بالوقت، فرماتے ہیں کہ نماز کی اصل وقت کے ساتھ نہیں پائی جاتی، کیونکہ وقت نماز کے لیے ظرف ہے، معیار نہیں ہے۔ جیسے کہ روزے کے لیے کیا ہے؟ معیار ہے۔ چونکہ وقت نماز کے لیے معیار نہیں ہے، اس لیے ان اوقات میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ مکروہ ہو۔ جیسے روزہ فاسد ہوتا ہے، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جب ابھی ہم نے عرض کیا کہ وقت روزے کے لیے کیا ہے؟ معیار، لیکن وقت کے لیے معیار نہیں ہے۔ کیا نام ہے؟ صلاۃ کے لیے، نماز کے لیے معیار نہیں بلکہ ظرف، اس لیے ناقص ہوگی، فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی فرماتے وَهُوَ سَبَبُهَا، کہ ایک اعتراض کا جواب کہ آپ نے فرمایا کہ وقت نماز کے لیے ظرف ہے، معیار نہیں ہے، لہذا نماز فاسد نہیں ہوگی، ناقص ہوگی۔ تو جب ظرف ہے تو ظرف کا فساد تو اثر نہیں کرتا مظروف کے فساد میں، ظرف کا نقصان اثر نہیں کرتا مظروف کے نقصان میں، لہٰذا ان اوقات میں نماز مکروہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ نماز مکروہ ہوگی، سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والا، اگرچہ معیار نہیں ہے وقت نماز کے لیے، لیکن سبب تو ہے، سمجھ آ رہی؟ سبب تو ہے، اور سبب کا فساد جو ہے نا وہ مسبب کے فساد میں اثر کرتا ہے، چونکہ سبب ہے نا اس لیے کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا۔
ان اوقات کا. اس لیے ہم نے کہا کہ نماز اس میں کیا ہوگی؟ ناقص ہوگی، نہ کہ فاسد. فقیل لا يتعدى بها الكامل، فرمایا کہ ان اوقات میں نماز جو ہے نا وہ کامل ادا نہیں ہوگی، جیسے ہم نے عرض کیا ناقص ہوگی. اور فرماتے ہیں وَيَزْمَنُ بِالشُّرُوع یا وَيُزْمَنُ بِالشُّرُوع، اگر کسی نے ان اوقات میں نفل نماز شروع کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا، تو اب اس کے ذمے ہے اس کی قضا کرنا. سمجھ آگے کہ نہیں؟ اس لیے ہے کہ ان اوقات میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، لیکن بالکل غیر مشروع تو نہیں ہے. ذاتاً تو مشروع ہے، ذاتاً تو غیر مشروع نہیں ہے. اس لیے جب اس نے شروع کی تو وہ اس کا شروع کرنا وہ اس کا صحیح ہو گیا تھا نماز کو. اب اس نے اس کو فاسد کر دیا تو اس کی قضا کرے گا بعد. اور فرماتے ہیں صوم کے بارے میں وَالصَّوْمُ يَقُومُ بِالْوَقْتِ وَيُعْرَفُ بِهِ، صوم قائم ہوتا ہے وقت کے ساتھ، اور بلکہ صوم تو وقت کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. صوم کی تو پہچان ہی وقت ہے، وقت اس کے لیے معیار ہے. وقت لمبا صوم بھی لمبا، وقت چھوٹا صوم بھی چھوٹا. تو فرماتے فَازْدَادَ الْأَثَرُ، لہٰذا صوم میں وقت کا اثر کیا ہوگا؟ زیادہ ہو. لہٰذا روزہ اگر رکھا جائے تو فاسد ہوگا یوم النحر کے دن. اور اسی طرح اگر کسی نے نفل روزہ شروع کیا یوم النحر کے دن، اس کے بعد توڑ دیا، تو بعد میں اس کی قضا بھی نہیں ہوگی، اس کا ضامن نہیں ہوگا. تو یہ فرق ہے فاسد میں اور ناقص میں. ٹھیک ہے، نماز ناقص، ٹھیک ہے، اور روزہ فاسد. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ فرماتے ہیں ولا یلزم النکاح بغیر شہود. یہاں سے بھی ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے فرمایا فعل شرعی سے جب نہیں وارد ہوتی ہے تو واقع ہوتی ہے قبیل غیر ہی. نکاح فعل شرعی ہے، سمجھ آ گئی، اور بغیر گواہوں کے نکاح سے نہیں آئی ہے. لا نکاح الا بشہود. تو آپ کے ضابطے کے مطابق بغیر گواہوں کا جو نکاح ہے یہ ذاتاً مشروع ہونا چاہیے، وصفاً غیر مشروع ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن آپ لوگ فرماتے ہیں احناف کہ نکاح بغیر گواہوں کے ذاتاً بھی غیر مشروع، وصفاً تو ویسے غیر مشروع. تو کہاں گیا آپ کا وہ ضابطہ؟ سب اعتراض سمجھ آ گیا؟ تو اس کے جو دو جواب دیے. پہلا جواب دے دیا انه منفی لقوله لا نکاح الا بشہود فکان نسخ. پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ یہاں پر یہ نہیں ہے، یہ نفی ہے، نفی ہے اور نسخ ہے. نفی کے ذریعے سے خبر دی جاتی ہے کسی کی چیز کی، جیسے لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی نہیں ہے، تو وہ نہیں تو نہیں ہوتا، نفی ہے. تو یہ تو نفی ہے، نہیں تو ہے نہیں.
جو کہ ذاتاً مشروع غیر وصفاً غیر مشروع، اس لیے چونکہ نفی ہے تو ذاتاً بھی یہ کیا ہے؟ غیر مشروع ہے۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا جواب دیا وَلِأَنَّ النِّكَاحَ شُرِعَ لِمِلْكٍ ضَرُورِيٍّ لَا يَنْفَصِلُ عَنِ الْحَيِّ۔ یہ فرماتے ہیں کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ نکاح کو مشروع کیا گیا ملک ضروری کے لیے، ضرورت پر مبنی ملک کے لیے۔ اصل تو یہ ہے نکاح میں کیا ہوتا ہے، کوئی آزاد عورت کسی کی کیا ہو جاتی ہے، تابع بن جاتی ہے، پابند ہو جاتی ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ نکاح مشروع نہ ہو، کیونکہ ایک آزاد عورت ہے وہ کسی کے پابند ہو جاتی ہے، تو آزاد عورت کی پابندی اس طرح کسی کے پابند ہونا یہ تو صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ضرورتاً اس کو مشروع کیا گیا کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو توالد اور تناسل کا سلسلہ کیسے بڑھے گا؟ کہ آپ لوگ جو دنیا میں موجود ہے اسی کے نتیجے میں تو ہیں کہ آپ کے والدین نے گڑبڑ کتنی ہے تو آپ لوگ وجود میں آ گئے، اتنی شریف تو نہیں۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو اب اس کا سلسلہ بڑھانا تھا تو اس لیے ضرورتاً اس کو مشروع مانا گیا۔ اب چونکہ ضرورتاً اس کو مشروع مانا گیا ہے تو نکاح اب جو ہے نا وہ حلت سے جدا نہیں ہو سکتا، بالفاظ دیگر یہ اب حرمت کو قبول نہیں کر سکتا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ چونکہ ضرورتاً اس کو مشروع کیا گیا ہے نا، تو حل سے جدا نہیں ہو سکتا اور حرمت کو قبول نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کی بات مان لیں کہ وصفاً مشروع، ذاتاً مشروع اور وصفاً غیر مشروع، تو یہ گویا کہ نکاح مشروعیت کو بھی قبول کر رہے، غیر مشروعیت کو بھی قبول کرے۔ یہ نکاح میں طاقت نہیں ہے کہ غیر مشروعیت کو وہ قبول کرے یا فساد کو وہ قبول کرے یا نہیں کو وہ قبول کرے، یہ نہیں کر سکتے۔ اور نکاح میں حلت جو ہے نا وہ اصل ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بخلاف بیع کے کہ بیع کو مشروع کیا گیا کسی عین کے ملکیت کے لیے، وہ ضرورتاً مشروع نہیں ہے بیع۔ اور حلت تو بیع میں تابع ہوتی ہے، اصل تو بیع ہوتی ہے ملکیت کے لیے، چاہے حلت ہو یا نہ ہو۔ بیع میں محل کا حلال ہونا تو ضروری نہیں، کہتے آپ دیکھتے نہیں گویا کہ وہ مشروع ہے حرمت کی جگہ پر بھی، یعنی مجوسی باندھی خریدنا بیچنا۔ اب جو باندھی ہوتی ہے نا اہل کتاب، اس کے ساتھ تو بندہ گڑبڑ کر سکتا ہے، اس کے ساتھ جمع کر سکتا ہے، نکاح کے بغیر نکاح تو باندھی کے ساتھ ہو نہیں سکتا نا، نکاح اور ملکیت تو جمع نہیں ہو سکتے۔ وہ بھائی تو بعض آتا نہیں ہے، کھڑا تا حکم ثانی کھڑا ہو جا، تا حکم ثانی، جب تک میں تجھے نہ بٹھاؤں تو کھڑا رہے گا روزانہ اس گھنٹے میں۔ لیکن مجوسی اس کے علاوہ اہل کتاب کے علاوہ اگر باندھے مجوسی باندھے تو آپ اس کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے، حلال نہیں ہوتے۔
سمجھ آ کے تو دیکھیے گا، یہاں پر حلت ہے نہیں، پھر بھی اس کو خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں۔ اور وفیما لا يحتمل الحل اصلا، وہاں پر بھی بیع حلال ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے، جہاں پر حلت کا احتمال ہی نہیں ہوتا، جیسے جانوروں کو بیچنا خریدنا، جانوروں کے ساتھ تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو ہے نا غلاموں کو، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے بیع جو ہوتی ہے نا، بیع یہ تو ہو سکتی ہے ذاتاً مشروع، وصفاً غیر مشروع، بیع اس کا احتمال رکھتی ہے، لیکن جو ہوتا ہے نکاح وہ اس کا احتمال نہیں رکھتی۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذاتاً مشروع ہو اور وصفاً غیر مشروع۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہی فرق ہے کس میں؟ نکاح اور بیع میں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جی، وما علینا الا